أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین، نماز کورس چل رہا ہے۔ 2 اسباق الحمدللہ ہو گئے۔ پہلے سبق میں وضو کے فضائل، وضو کا طریقہ اور وضو کے مسائل بیان کیے گئے۔ دوسرے سبق میں نماز کی اہمیت اور فضائل کا بیان کیا گیا۔ آج سبق نمبر 3 میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور سجدہ سہو۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ جتنی اہم عبادت ہو اس کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، کچھ ضروریات ہوا کرتی ہیں۔ تو نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کی ہے کہ انسان پاک ہو۔ اور پاکی کا ایک طریقہ جسے وضو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں وضو کے فضائل، وضو کے چند اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ خطبے میں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ سورہ مائدہ 6 سپارے کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے غسل کے فرائض کو ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں سے مومن ہی مراد ہیں۔ جب ایمان والا کہا تو بے ایمان یہاں سے نکل گیا، لہٰذا جو کافر ہے، دار اسلام میں داخل نہیں ہے، یہاں سے وہ لوگ مراد نہیں، کیونکہ وہ نماز کے مکلف ہی نہیں۔ اور جب یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العزت نے فرمایا تو یہ مومنین کی پھر ایک علامت بتلائی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود دیکھ لے کہ آیا میں مومن ہوں یا غیر مومن۔ اگر مومن ہے تو اس آیت میں شامل ہے، مومن نہیں ہے تو اس آیت میں شامل نہیں۔ اگر وہ ہے تو نام مسلمان لیکن نماز کے قریب نہیں جاتا، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اس کو اپنے اس عمل پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس قرآن میں مجھے مومن کہہ کر پکار رہے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، جب اللہ مجھے مومن کہہ رہے ہیں تو میں اپنے عمل بھی مومنوں والے کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کو۔ قمتم سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہ 4 فرض ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا۔ اور وضو کے فرائض یہ ہیں، اور اس کے بعد وضو کی فضائل کیا ہیں۔ آخر انسان وضو کرے گا تو اس سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ طہارت تو حاصل ہونی ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آخرت میں بڑے مرتبے عطا فرماتے ہیں، اور وضو کرنے سے تمام بدن کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ منہ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آنکھوں سے ہوئے تھے، ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہاتھ سے ہوئے تھے، پیر دھونے سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں جو پیر سے ہوئے تھے۔ گویا کہ میل کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی وضو کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے آنکھ اور پیر کے ہاتھ کی تخصیص سے یہ گمان نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ اعضاء کے گناہ معاف نہیں ہوتے، دیگر جو اعضاء ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ پورے بدن کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن اعضاء سے خصوصی طور پر گناہ کیے جاتے ہیں، مثلا آنکھ ہے، بد نظری ہے، خصوصی طور پر گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ زبان ہے، کرلی کرنے سے اس سے گناہ معاف ہوں گے۔ زبان تمام برائیوں کی جڑ ہے، جب انسان زبان کھولتا ہے تو اس سے اچھے بھی الفاظ نکلتے ہیں، برے الفاظ بھی نکلتے ہیں۔ تمام لڑائیوں کی جڑ کیا ہے؟ زبان ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب سر کا مسح کریں گے
اور پھر کانوں کا مسح کریں گے جو سنت میں آ جاتا ہے، تو وہ گناہ جو کانوں سے ہوئے ان کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ وہ گناہ جو پاؤں سے ہوئے، گناہوں سے جیسے مثلا کسی گناہ کی طرف چل کر گیا، گناہ کی مجلس کی طرف چل کر گیا، تو اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیں گے۔ اور بعض روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کہہ کر پکاری جائے گی، یہ اس لیے کہ وضو کا پانی جن اعضاء پر پڑتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن نہایت چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اور بعض صحیح احادیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا کثیر مجمع ہوگا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، آپ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امتی ہیں۔ لہٰذا آج وضو کریں گے تو نبی کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچانیں گے۔ اور باوضو رہنے کا اور کیا فائدہ ہے کہ آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا سوائے مومن کامل کے کسی اور سے نہیں ہو سکتا، یعنی جو کامل مومن ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا۔ اور آج بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو ماشاءاللہ ہر وقت باوضو رہتی ہیں، جیسے ہی ناقص سے وضو ہوا فوراً وضو کر لیا، ان کا عمل، ان کا کھانا پینا تمام وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے کھانوں میں بھی اللہ رب العزت برکت اور ذائقہ رکھتے ہیں۔ اور باوضو نماز کے لیے مسجد میں جانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ باوضو مسجد میں نماز کے انتظار کرنے سے جتنا وقت انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خواتین نے تو نماز مسجد میں جانا نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ گھر میں جس جگہ وضو کیا مصلی تک آنے تک ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابھی اذان کا وقت داخل نہیں ہوا لیکن نماز کا اہتمام کر رہی ہیں، نماز کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور نماز کے جتنی دیر انتظار کریں گے اتنا کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا خواتین جلدی بس 4 نماز سجدے کیے اور فوراً اٹھنے کی۔ مردوں میں بھی یہی حال ہے، تسلی کے ساتھ، کیونکہ ہر عمل پر ثواب مل رہا ہے، بیٹھنے پر ثواب ہے، انتظار کرنے پر ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو تو کر چکے ہوتے ہیں مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا، یعنی کہ ایڑیاں بعض دفعہ انسان، کیونکہ نگاہ بھی اس پر نہیں پڑتی عام طور پر، اور جلدی میں وضو میں وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے جس کی بنیاد پر وضو ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو 4 اعضاء بیان کیے گئے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، مسح ہے اور اس طرح پاؤں ہیں، تو ان اعضاء میں اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو وہ وضو مکمل نہیں سمجھا جائے گا، وضو ہوگا ہی نہیں، نماز جائز نہیں ہوگی اس حالت میں۔ اب یہ تو وضو کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اب وضو کی بعض حکمتیں کہ آخر وضو کے فائدے کیا ہیں اور حکمتیں کیا ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وضو انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آگاہ کرتا ہے۔ مثلا اگر سردی کا موسم ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، سستی میں پڑا ہے، وضو کرے گا اس کی سستی اتر جائے گی۔ اگر نماز بغیر وضو کی پڑھنی مشروع ہوتی تو انسان اسی طرح پردہ غفلت میں سرشار رہتا اور غافلانہ نماز میں داخل ہوتا، دنیاوی تمام مشاغل اس کے ذہن میں ہوتے اور نشیلی انداز میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن وضو ہے، وضو کر کے انسان چست ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مستعد ہو کر، تیار ہو کر اور مکمل چستی کے ساتھ پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتا ہے اور مکمل نماز ادا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا طبی فائدہ، بدنی فائدہ جو حکماء نے فرمایا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھونے سے اور منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور اعضائے رئیسہ میں تقویت اور بیداری پیدا ہوتی ہے، اور غفلت اور خواب اور نہایت بے ہوشی اس فعل سے کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اسی تجربے کی تصدیق حاذق جو تجربہ کار اطباء حضرات ہیں ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ جس کو غشی ہو یا جس کو اسہال آتے ہوں، یا اسہال کہتے ہیں پیچس کو، یا کسی کی فسد لی گئی ہو،
اس کے اعضائے مذکورہ پر پانی چھڑکنا تجویز کرتے ہیں کہ جو اس کے سر پر پانی چھڑکا جائے، اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جائے۔ تو انسان کو غشی ہے تو ہم پانی کہاں چھڑکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر چھڑکتے ہیں۔ تو یہ اعضاء ایسے ہیں وضو والے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ ان اعضاء پر عام حالت میں بھی پانی چھڑکنے سے یا خاص بیماری کے حالتوں میں پانی چھڑکنے سے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی وہ بیماری زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ طبی طور پر بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ وضو میں جن گناہوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ جس شخص نے کیے ہوں اور وہ وضو کرے، وضو کرنے سے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ جب تک حق ادا نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ کسی کا قتل کیا ہے، نہ حق خون بہایا ہے، تو اس خون بہانے کا گناہ جو ہے وہ معاف اس سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا خون بہایا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں کی معافی اسی وقت ہے جب اس سے سچے دل سے توبہ کرے گا، باقاعدہ اس کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے گا، جس کا حق ہے اس کو حق ادا کرے گا، پھر یہ گناہ معاف ہوں گے۔ اب ان فضائل کے بعد کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جی میں وضو کر کے اپنے قتل کے گناہ معاف کروا سکتا ہوں، وضو کر کے میں جو ہے کسی کا حق دبایا ہوا معاف کروا سکتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد جب 2 نفل پڑے گا اس میں سچے دل سے اللہ رب العزت سے ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، جی بد نظری نہیں کروں گا، گالی نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، ان گناہوں سے معافی مانگے تو پھر اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ اور پھر جس کے حقوق دینے ہیں ان کے حق ان کو ادا کرے، پھر یہ گناہ معاف ہوں گے، بصورت دیگر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو وضو کے فضائل میں اور وضو کے احکامات میں بیان کی گئی۔ آگے اب وضو کہتے کسے ہیں؟ اس ٹائم سے وضو اب بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں وضو کرنا، وضو کسے کہا جاتا ہے؟ تو وضو کا لغوی طور پر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کورس میں بیان کیا تھا کہ ہر دینی احکام کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو وضو کا یہ ہے کہ خوب پاکیزگی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وضو سے مراد ہے خاص اعضاء کا، مثلا چہرے اور ہاتھ، پاؤں اور سر پر خاص طریقے سے پانی کا استعمال کرنا۔ یہ شرعی طور پر اصطلاح میں وضو کی تعریف ہے کہ خاص اعضاء کا خاص طریقے سے پانی پر استعمال کرنا، یہ وضو کہا جاتا ہے اسے۔ اب ہر عمل کے لیے بعض چیزیں فرائض ہوتی ہیں، بعض چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں اور بعض چیزیں مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں۔ فرض کسے کہا جاتا ہے کہ اس عمل میں وہ کام جو فرض ہیں ان میں سے اگر ایک کام بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فرض نامکمل سمجھا جائے گا، اس کا ہونا ثابت ہی نہیں سمجھا جائے گا، وہ جائز ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ یہ فرض کی مختصراً اور اردو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی تاکہ یاد رہے۔ سنت کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا اور جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے گناہ ملے گا، اور اگر اس کو نہ کیا تو جو اجر ملنا تھا اس اجر میں کمی آ جائے گی۔ مستحبات کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنے سے تو اجر ملے گا، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ اب اسی طرح آج کا ہم نے جو ہمارا سبق تھا وہ وضو کے متعلق ہے، تو وضو کے فرائض یعنی جن کا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوٹ گیا تو وضو ہی نہیں شمار کیا جائے گا۔ وضو کے کتنے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان میں آنے والا چہرے کا جتنا ایریا ہے، جو حصے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، ان تمام حصے کو وضو میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی ایک بال برابر جگہ یہاں پر خشک رہ جاتی ہے تو وضو مکمل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنی کی ہڈی جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں تو اس سے اوپر تک بازوؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بازو تو دھوئے لیکن کوہنی کا کچھ حصہ خشک رہ جائے یا کلائیوں سے کچھ حصہ خشک رہ جائے یا کسی بھی جگہ سے ایک بال برابر کی جگہ خشک رہ جائے گی تو وہ وضو شمار نہیں کیا جائے گا۔ وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مکمل سر کا مسح کرنا جو ہم کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے کہ آپ
اپنے سر ہاتھ کو گیلا کر کر سامنے والے حصے پر رکھیں، اور سر کے 4 اگر حصے کیے جائیں ان میں سے چوتھائی حصہ اگر ہاتھ ادھر گیلا ہاتھ آپ نے پھیر لیا، مسح کر لیا، تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی کم ہو، مثلا کسی نے سامنے کے 2-4 بال پکڑ کر ان کو ہاتھ سے گیلا کر لیا یا ان کے اوپر گیلا ہاتھ مس کر لیا، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ لہذا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت کا مطلب ہے ٹخنوں سے اوپر تک، تھوڑا سا اوپر، یعنی جو ٹخنے کور کر لیں جس میں پورے، تو اتنا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے دھوئے گا یا اس کا کچھ حصہ بال برابر بھی جگہ خشک رہے گی پاؤں کی، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے وضو کے فرائض، جن کے بغیر، جن میں سے ایک عمل بھی اگر چھوڑ دیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہیں وضو میں جس کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے، جو سنت ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 13 ہیں ٹوٹل۔ وہ بھی یاد رکھیں، کوشش کریں کہ رجسٹر میں لکھیں، ورنہ عام طور پر کتابوں میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں لکھی ہوئی۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ 13۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیت کرنا، کہ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا کہ جی میں پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کام ابتدا کی جائے، کسی بھی کام کو شروع کیا جائے تو اس کے شروع میں کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ پڑھنا یہ دوسری سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر مسواک کرنا سنت ہے۔ مرد اور عورت یہ دونوں کے لیے سنت ہے۔ آج مردوں میں تو اس کا کافی حد تک استعمال ہوتا ہے، لیکن خواتین میں عام طور پر مسواک کا استعمال نہیں ہوتا، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے خواتین جو ہیں کہ مسواک کو لازم پکڑیں، گھر میں مسواک لازمی رکھیں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو سکے۔ اور مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کے لیے صفائی ہے، منہ کو پاک کرنے والی ہے، ومرضاۃ للرب، اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والی ہے، لہذا مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے۔ اور 5ویں سنت کیا ہے؟ کہ 3 بار کلی کرنا۔ 3 بار کلی کرنا وضو میں سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر کیا ہے؟ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ مردوں کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مردوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کیا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا جائے، ملا کر اوپر کی جانب سے پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو اسے خلال کرنا کہا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر سنت کیا ہے؟ کہ ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، جیسا کہ عام طور پر رائج ہے کہ پورے سر پر مسح کیا جاتا ہے، پھر کانوں کے پیچھے سے مسح کیا جاتا ہے، گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو یہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پھر 11 نمبر پر دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کانوں کا مکمل ایریا، کانوں کی بیک سائڈ، پچھلی سائڈ اور کانوں کے اندر کا حصہ، اس پر مسح کرنا سنت ہے۔ نمبر 12 کیا ہے؟ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس ترتیب سے بتایا گیا اس ترتیب کو، یہ نہیں کہ پہلے کبھی منہ دھو لیا، کبھی ہاتھ دھو لیے، کبھی پاؤں دھو لیے، کبھی پہلے مسح کر لیا، کبھی پہلے ناک میں پانی ڈال لیا، ایسا نہ ہو۔ ایک ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے بتایا گیا کہ نیت کی، بسم اللہ پڑھی، پھر 3 بار دونوں کلائیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر مسواک کی، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر خلال کیا، تو اس ترتیب سے کرنا وضو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور 13 نمبر پر کہ پے در پہ وضو کرنا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرے عضو کا کیا ہے؟ دھو لینا۔ یہ نہ ہو کہ چہرہ دھویا اس کے بعد باتیں کرنے لگ گئی، ہانڈی کو دیکھنا شروع کر دیا، کبھی بچے کو پیمپر تبدیل کرنا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا دھو لینا، یہ سنت ہے۔ یہ تھی 13 سنتیں جو وضو میں تھے۔ اور مستحبات، یعنی جن کے کرنے سے اجر ملے گا، نہ کرنے سے گناہ تو نہیں ہے لیکن کر لینا بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ 5 مستحبات ہیں کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی جب ہاتھ دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ دھویا جائے، پاؤں دھونا ہے تو پہلے بایاں پاؤں دھویا جائے، ناک جب صاف کرنا ہے تو پہلے ناک کا دائیں والا جو حصہ ہے اس کو انگلی سے صاف کیا جائے، پھر بائیں حصے کو۔ اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کہ وضو کا کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ مثلا اگر
نلکے میں پانی نہیں آ رہا، عام طور پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ پائپ لگا لیا جاتا ہے، یا کوئی بھی کسی لوٹے وغیرہ سے، جیسے کہ ہمارے پختون جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بڑے سائز کا لوٹا ملتا ہے، ہمارا پنجابیوں والا یہ لوٹا نہیں ہوتا، وہ اس کا منہ اوپر سے تنگ ہوتا ہے، اس میں چھینٹے وغیرہ نہیں جاتی اور سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی جب وضو کریں تو خود مدد لیں، کسی کو نہ کہا جائے کہ جو مجھے وضو کرایا جائے، خود مدد لیں، یہ مستحب ہے، سنت یا دوسرا عمل نہیں ہے، مستحب ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ ہاں اشد مجبوری ہے، معذوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اس بنیاد پر کسی سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، لیکن نہ لینا مستحب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور پانچویں نمبر پر پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا تاکہ وضو کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ پڑیں، تو یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی، وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات۔ اس کے بعد یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب، پخانہ یا ان 2 راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، عام طور پر بیماری بھی ہوتی ہے، پانی نکلتا ہے، یا اور کسی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی چیز ان 2 راستوں سے نکلتی ہے، پیشاب پخانے کے علاوہ یا پیشاب پخانہ، تو اس سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے خون نکلا اس جگہ سے نکل کر سائیڈ کی طرف آ گیا، باہر نکل گیا اس مقام سے، تو اس کو بہنا کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے، منہ بھر کر قے کرنا۔ اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر قے آتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں نمبر پر لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر بیماری یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا ہے تو بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجنون یا دیوانہ ہو جانے یعنی پاگل ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں 8ویں صورت کیا ہے وضو ٹوٹنے کی، نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹا تو نماز بھی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ یہ وضو کو توڑنے والی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب آگے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ مسائل تو بہت سارے ہیں، انفرادی طور پر اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مسائل والے گروپ میں پوچھ سکتا ہے، پرسنل نہ پوچھے، مسائل والے گروپ میں آ کر پوچھے۔ لیکن جو ضروری مسائل ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کر دیا جائے گا کہ نمبر 1 کہ کس طرح کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ آسمان سے برسے ہوئے یعنی بارش کے پانی سے، چشمے سے، کنویں سے اور تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست ہے۔ میٹھا پانی ہو چاہے وہ کھارا پانی ہو، جیسا کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے تو ان سے وضو کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی پھل یا درخت یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے، اسی طرح گنے کا رس ہے، اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس پانی میں کوئی چیز مل گئی یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو اور ایسا ہو گیا کہ وہ بول چال میں اب اس کو پانی نہیں کہا جاتا، تو اس طرح کے پانی سے، مائی چیز سے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ شربت ہے، شیرہ ہے، شوربہ ہے، سرکہ ہے، عرق گلاب ہے، عرق گو زبان ہے، تو ان سے وضو کرنا درست نہیں، کیونکہ اب یہ دوسری چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی حیت بھی کچھ بدل گئی اور نام بھی بدل گیا، اس وجہ سے اسے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ پانی میں کوئی پاک چیز گر گئی ہے یا پانی کا رنگ یا مزہ یا بو میں کچھ فرق تو آ گیا، لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلا ہونے میں کوئی فرق آیا ہے، تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پانی میں ریت گر گئی ہے یا تھوڑا سا زعفران گر گیا ہے تو اس کا ہلکا سا رنگ اگر رہ گیا تو اس سے وضو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا صابن گر گیا، صابن کا ہلکا سا رنگ تو آیا لیکن وہ پانی پانی ہی رہا، تو اس صورت میں بھی وضو اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایسا بالٹی وغیرہ میں اگر کوئی پانی پڑا ہوا ہے اور کوئی بچہ اس میں ہاتھ مار جاتا ہے، چھوٹے بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں، بچہ اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، تو وہ پانی نجس یا ناپاک نہیں ہوگا، اسے وضو کیا جا سکتا ہے۔
ہاں اگر اس بات کا علم ہے کہ جس چھوٹے بچے نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کے ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی تھی، گندگی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ بچہ پیشاب ہے، اس نے پیشاب کیا اور پیشاب میں وہ ہاتھ مارتا رہا ہے، پھر اس نے وہ پانی میں ہاتھ ڈالا تو پھر وہ ناپاک ہوگا۔ ہاں جب یہ علم ہو کہ اس کے ہاتھ پہ ناپاکی تھی، پھر وہ پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا، بصورت دیگر وہ پانی ناپاک نہیں ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، مرد نہیں کر سکتا، یا مرد کے بچے ہوئے سے عورت وضو نہیں کر سکتی۔ یہ شرعاً درست نہیں ہے مسئلہ، لوگوں نے صرف افواہیں پھیلائی ہیں۔ ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل تو کرنا جائز ہے، لیکن اگر شہوت یا برے خیالات کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وضو کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے وضو کر لیا اس سے یا غسل کر لیا تو وضو اور غسل اس کا ہو جائے گا۔ جو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ بالکل نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مرد یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن شہوت کے ڈر سے نہ کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح آب زمزم کے پانی سے جو شخص باوضو ہے، پاک ہے، اگر محض برکت کے لیے اگر وہ آب زمزم سے وضو یا غسل کرے تو پھر تو جائز ہے۔ یا اسی طرح کپڑے کو آب زمزم میں بھگو لے اور کپڑے بھی پاک ہوں تو پھر تو یہ درست ہے۔ لیکن جو آدمی بے وضو ہے، اس کا پہلے سے وضو نہیں ہے یا کوئی جنبی ہے، تو اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں آب زمزم سے وضو کرنا درست نہیں ہے، وہ آب زمزم کی ناقدری ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر بدن یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو آب زمزم سے دھوتا ہے، آب زمزم میں تر کرتا ہے، تو یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آب زمزم نہایت متبرک پانی ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کا پینا موجب برکت ہے، لیکن نجاست دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ پانی 1 میل سے پہلے نہ ملے اور ضروری پاکی کی کسی اور طرح سے بھی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہو، تو پھر یہ سب باتیں زمزم کے پانی سے کرنا جائز ہیں۔ مثلا اس وقت پھر اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہوگا، بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عوام الناس میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد غسل کیا یا اس سے وضو کے اعضاء دوبارہ دھل گئے تو اس کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ آئی تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے بعد اگر غسل کیا تو اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد انسان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اعضاء جو وضو میں دھونا فرض تھے، چہرہ فرض تھا، ہاتھ فرض تھے، سر کا مسح فرض تھا، پاؤں فرض تھے، جب غسل کیا کہ تمام چیزیں دھل گئی تو پھر وضو اس کا ہو گیا، غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اگر ننگا ہو جائے، برہنہ انسان ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، سطر کھلنے سے، برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو عام طور پر خواتین کے ساتھ یا معذور لوگوں کے ساتھ بھی عام طور پر پیش آتا ہے کہ دانت اگر نکلی لگے ہوں، مصنوعی دانت، تو وضو یا غسل میں نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر تو وہ دانت ایسے ہیں جو مکمل طور پر فکس ہو گئے ہیں، جن کا نکالنا ممکن نہیں، یا نکال تو سکتے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، تو پھر اس صورت میں وہ اصل کے حکم میں ہے، اس کو وضو یا غسل کے وقت نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو آسانی سے جدا ہو جاتے ہیں، آسانی سے نکل جاتے ہیں، بوقت ضرورت اس کو لگا لیا جاتا ہے، بوقت ضرورت اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو ایسے اگر دانت لگے ہوں مصنوعی دانت تو ان کا نکالنا وضو اور غسل دونوں میں ضروری ہے، اور ان کی موجودگی میں وضو اور غسل کیا گیا تو وہ وضو اور غسل شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ وگ کے ساتھ بھی ہے کہ خواتین یا مرد حضرات بھی اب سر پر کیا لگاتے ہیں؟ وگ لگاتے ہیں۔ اولاً تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وگ لگانا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے اگر انسانوں کے بالوں کی ہو۔ اگر انسانوں کے بالوں کی نہیں ہے تو خواتین کے لیے تو جائز ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ پھر شرعی طور پر اس کو لگانا درست نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے، کیونکہ بال خواتین کی خوبصورتی میں آ جاتے ہیں، مردوں کی خوبصورتی میں یہ چیز نہیں آتی۔ اور اگر وگ لگی ہو اور وگ ایسی ہے جو
بوقت آسانی بوقت ضرورت آسانی سے اتاری جا سکتی ہے، پھر تو اس کو اتار کر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ آج کل آپریشن کے ذریعے وگ لگا دی جاتی ہے کہ مستقل وہ سر پر فٹ ہو جاتی ہے، یا آپریشن کے ذریعے ان کو بالوں کو لگا دیا جاتا ہے، نکلی بالوں کو، تو ایسے بالوں کا اتارنا ظاہری بات ہے اب وہ اصل کے حکم میں ہے تو ان کو اتارنا پھر ضروری نہیں ہے۔ ان کا حکم بھی وہی ہے جو دانتوں کا ہے، جو آسانی سے اتارے جا سکتے ہیں تو اتارنا ضروری ہے، اگر وہ فکس ہیں تو ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ آج کے سبق میں وضو کے فضائل اور مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے کثیر تعداد میں مسائل ایسے ہیں جو بیان نہیں کیے گئے، طوالت کی وجہ سے کہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ پرسنلی طور پر اگر کسی کو کوئی مسئلہ وضو کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ مسائل والے گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔